ویبز السلام علیکم۔ میں نے آپ لوگوں کو مخارج الحروف کا حصہ کچھ بتایا تھا اور کچھ رہ گیا ہے، وہ آج شروع کرتے ہیں۔ کیسے ہے کہ یہ ہے ضاد۔ ضاد جب اس کو ادا کرتے ہیں تو اوپر دائیں یا بائیں جانب اوپر والی 5 داڑوں سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے، جسے ہم ضواحک کہتے ہیں۔ اوپر والی اور نیچے والی 5 داڑیں دائیں یا بائیں جانب اوپر والی 5 داڑیں، وہاں سے یہ ضاد ادا ہوتا ہے۔ یہ دانت جو ہیں وہ چھوڑ دینے ہیں، ان کے ساتھ زبان کا کنارہ لگنا ہے۔ ان 5 داڑوں کے ساتھ یہ آپ لوگ گن سکتے ہیں، 1 2 3 4 اور 5۔ اس سے کیا ادا ہوگا؟ یہ ضاد آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اس سے ضاد ادا ہوگا۔ یہ ہے ضاد کو ادا کرنے کا طریقہ۔ اس کے بعد یہ جو ہیں یہ والی 5 داڑیں یعنی کہ دونوں سائڈوں پہ زبان کے کنارے لگیں گے تو ضاد ادا ہوگا۔ اب پھر ہم لوگ آتے ہیں لام کی طرف۔ لام کہاں سے ادا ہونا ہے؟ لام زبان کا کنارہ جب انیاب اور ضعف کے دائیں یا بائیں جانب مسوڑوں کو لگے تو یہ حرف ادا ہوگا۔ کیسے؟ لام زبان کا کنارہ جب ضعف اور انیاب دونوں جانب یعنی کہ بائیں دائیں مسوڑوں کو لگے تو یہ حرف ادا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بڑے یہ ہیں یہ دانت، یہ گن سکتے ہیں۔ سامنے والا یہ ثنایا ہم کہتے ہیں، پھر رباعی آ جاتا ہے۔ یہ دانت ان دانتوں کے ساتھ زبان کا کنارہ لگے گا۔ جب یہ کنارہ لگے گا یہ ثنایا ہے، یہ رباعی ہے اور یہ انیاب ہے۔ ثنایا اولیہ، پھر رباعی، پھر انیاب، ان چاروں کے ساتھ کنارہ لگے گا تو پھر لام ادا ہوگا۔ اب ہم لوگ ادھر آتے ہیں دوسری جانب۔ یہ دوسری جانب بھی کیا ہے؟ یہ والا دانت، یہ آپ لے سکتے ہیں، 1 2 3 اور 4۔ ان چاروں کے ساتھ لگے گا کنارہ تو پھر ادا ہوگا۔ یہ کون سے دانت ہیں؟ ثنایا، رباعی، انیاب اور ضاحک۔ اب ہم لوگ آ جاتے ہیں نون۔ نون کی ادائیگی کب ہوتی ہے؟ جب زبان کا کنارہ ثنایا، رباعی اور انیاب سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کا کنارہ کہاں پہ لگنا ہے؟ یہ دانت رباعی اوپر والے کتنے دانت ہیں؟ 4 دانت۔ ان چاروں دانتوں کے ساتھ جب یہ لگے گا تو پھر یہ نون ادا ہوگا۔ بھی اب آگے آتے ہیں رو۔ را کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھنا ہے اور کہاں سے ادا ہونا ہے؟ زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے۔ کیا طریقہ ہے؟ کیا قاعدہ ہے؟ رو را کو پر پڑھنا ہے جب زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے۔ ثنایا اور رباعی یہ والے ہیں، یہ اوپر والے 4 دانت یعنی کہ اس سے رو، نیچے والے دانت نہیں، صرف اوپر والے دانت ہیں۔ یہ آپ لوگ گن سکتے ہیں، 1 2 3 4۔ ان چاروں دانتوں کے ساتھ جب پشت لگے گی زبان کی اور کنارہ لگے گا تو پھر یہ ادا ہوگا۔ رو را کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اب آتے ہیں تا، تو، دال۔ تا میں نے پہلے بتایا، تو دال تا۔ یہ کہاں سے ادا ہونا ہے؟ ثنایا اولیہ کی جڑ سے لگے، یعنی کہ جب ثنایا اولیہ کی جڑ سے لگے
تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. کیا لگنا ہے؟ زبان کی نوک. جیسے یہ پینسل کی نوک آپ لوگوں کو نظر آ جاتی ہے، پیچھے جو ہے وہ نوک پینسل موٹی ہے اور آگے اس کی نوک نکلی ہوئی ہے. ایسے ہی زبان کی نوک ادھر لگے گی تو پھر یہ تو دال تا ادا ہوگا. یہ امید آپ لوگ غور سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ آئیں گے زوان زال سا. اس کا بھی وہی طریقہ ہے. جب ثنایا الغا کے کنارے ملے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. زوان زال سا. یہ دونوں دانت ہے ثنایا الغا. اور اس کے بعد صاد زا سین. یہ کہاں سے ادا ہونا ہے؟ زبان کی نوک جب ثنایا الغا سفلا کے کنارے ٹکرائیں تو پھر یہ ادا ہوتا ہے. کیسے؟ زبان کی نوک جب ثنایا الغا اور ثنایا سفلا میں لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں. صاد زا سین. اب یہ فا آ رہا ہے. فا کہاں سے ادا ہونا ہے؟ ثنایا الغا کے کنارے اوپر نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے. فا فا. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو. اب آتے ہیں واؤ. واؤ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ واؤ یہ حرف دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. کون سا؟ با اور واؤ. دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے، جیسے کہ آپ لوگ تصویر میں دیکھ رہے ہیں. واؤ. کہاں سے؟ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے یہ واؤ اور با ہوگا. یہ با ہے، وہ واؤ تھا. واؤ منہ کو گول کرنا ہے. واؤ. اب با ہے. با کو ہونٹ کے اندرونی تری والے حصے کے ملانے سے، کہ ہم لوگ دونوں ہونٹ جب بند کریں گے، بند کرنے سے وہ دونوں ہونٹ ٹچ کریں گے. جو باہر نظر آ رہے ہیں وہ نہیں، یہ اندر اس کے اندر جو ہونٹ ہیں جو ہمیشہ تر رہتے ہیں ادھر سے با ادا ہوگا. ہونٹ کے بیرونی خشکی والے حصے سے. میم. اب ان دونوں کے ان دونوں سے ہٹ کے یہ ادا ہوگا میم. دونوں ہونٹوں کو ملانے سے میم. اب آتے ہیں غنہ. غنہ کیا ہوتا ہے؟ خشوم. یعنی کہ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں. یعنی کہ ناک کی ہڈی سے غنہ ادا ہوتا ہے. یہ تھی مخارج الحروف کی پہچان. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کیسے ادا کرنا ہے. اب میں آپ کو تصویریں بھی میں نے سینڈ کر دی ہیں، کیسے یہ تصاویر ہیں اور کیسے ادا ہوں گی. خدا کی راہ میں آنے سے تھوڑی مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن وہی خدا ہے جو ہر وقت ہماری مدد کرتا ہے. وہ تو کہتا ہے میری طرف آؤ، وہ ضرور سنتا ہے. آپ اور ہم اس کی طرف جھک کے تو دیکھیں، اس کی طرف آ کے تو دیکھیں، وہ مدد کرنے والا ہے. انما العسر یسرا. انما العسر یسرا. کہ دین ایک آسان ہے. ہم لوگوں نے ویسے ہی اسے مشکل بنایا ہوا ہے. ہم اس کی طرف بڑھ کے تو دیکھیں، ہم اسے سیکھ کے تو دیکھیں. خدا اس میں کتنی برکت ڈالتا ہے. پیارے محبوب کے امتی ہونے کے ساتھ ساتھ اور پیارے نبی کی امتی ہونے کے باوجود ہم لوگ پھر کہیں گے کہ دین مشکل ہے. دین مشکل نہیں ہے، دانی سے بہت آسان کیا ہے. آج یہ ہمارا حصہ پورا ہوا، یہ ٹاپک پورا ہو گیا مخارج الحروف کا، کیسے کہاں سے ادا کرنے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے بڑھیں گے.